21واں سوال، تم یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا کیا تم بدعت سمجھتے ہو؟ کیا تم بدعت سمجھتے ہو؟ بدعت سیئہ محرمہ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ جواب، ہم کہتے ہیں حاشا وکلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، خواہ آپ کے کپڑے ہوں، خواہ آپ کا بول ہو، خواہ آپ کا تقاضا ہو، ہم اس کا ذکر کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ تمہیں کسی نے غلط بتایا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا ہے تو آپ نے جواب دیا، یہ دیکھ لیں ذرا صفحہ 94 پر، بِأَنَّ ذِكْرَ الْوَلَادَةِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِرِوَایَاتٍ صحیحہ، نمبر 1 روایت صحیح و موزوں نہ ہو، فی اوقات خالیہ، واجب اور فرض عبادت کا ضیاع نہ ہو، لم یکن مخالفتاً بکیفیات، ایسی کیفیت نہ ہو جو صحابہ آل قرون کے خلاف ہو، وبالاعتقاد التی، اور اعتقاد ایسا نہ ہو کہ جس میں شرک کا شبہ ہوتا ہو کہ ہم ولادت منا رہے ہیں اور حضور یہاں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ اعتقادات نہ ہوں۔ وبالآداب التی لم تکن مخالفہ، اور ایسے آداب کے ساتھ نہ ہوں جو صحابہ کے مخالف ہیں۔ آگے وفی مجالس خالیہ، اور ایسی مجلس میں ہو جہاں مرد عورتیں اکٹھے نہ ہوں، گانا بجانا نہ ہو، ساز نہ ہو، یہ حرام چیزوں کا ارتکاب نہ ہو، یہ ہمارے یہاں موجب خیر اور برکت ہے۔ شرط یہ ہے اخلاص ہو، نیت ٹھیک ہو، باعتقاد کونی داخلہ، اور اس کو ایک مستحب چیز سمجھے، وقت کا پابند نہ کرے کہ فلاں وقت عبادت ہوگا 12 کو تو ٹھیک ہے، 13 ربیع الاول کو ہو گیا تو پھر یہ سنت نہیں ہے، یہ اعتقاد نہ ہو تو پھر ہمارے ہاں بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو ہم مطلق ولادت کا انکار نہیں۔ دیکھیں ابھی بیان ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں بیان ختم ہو گیا، آپ ذرا حضور پر 2 شعر پڑھ دو، ٹھیک ہے، کون سا شعر پڑھوں؟ حضور کی ولادت بیان کر دو۔ اس کو تو ہم مستحب سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم بدعت قطعاً نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے بدعت نہیں ہے، بدعت ان شرائط کے ساتھ ہے جو ہم نے ذکر کر دی۔ آگے دیکھیں 22واں سوال، یہ حضرت گنگوئی کی عبارت پر اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کیا تم میں سے کسی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے مجوسی اپنے خدا کنیا کا ذکر کرتے ہیں، ان کا خدا کنیا کہتے ہیں، کیا تمہارا یہی اعتقاد ہے؟ حضرت فرماتے ہیں توجہ رکھیں، ہمارا ہرگز یہ اعتقاد نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت ایسے منائے کہ جیسے کنیا کا ولادت جنم مجوسی بناتے ہیں، وہ کیسے بناتے ہیں؟ پنگوڑا رکھ دیا جاتا ہے، جی بچہ پیدا ہوا ہے، اور شبی عورت کی بن جاتی ہے، اس سے بچہ نکلنا ہے، اور یہ عضو رکھ دیا ہے، اس سے ختنہ ہوتا ہے، جب یہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام، یعنی پورے رسومات ایسے کرتے ہیں کہ جیسے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کہ اگر یوں حضور کی ولادت مناؤ گے تو یہ مجوسیوں کو مناسب ہو جائے گا، اور اگر آپ حضور کی ولادت یوں مناتے ہو کہ جیسے اہل تشیع یہ 10 محرم کو حسین کی شہادت مناتے ہیں، وہاں اعلی قتل بھی ہے، وہاں پہ گھوڑا بھی ہے، وہاں پہ پگھوڑا بھی ہے، بچے پڑے ہیں، وہاں پر کپڑوں پہ خون بھی لگا ہوا ہے، ساتھ قبر دفن کے لیے بنائی ہے، اگر یوں بناؤ گے کہ جی ذرا کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، جگہ خالی چھوڑ دو، حضور یہاں پہ آ رہے ہیں، اگر یوں مناؤ گے تو یا شیعہ کے مشابہ ہے یا مجوسیوں کے مشابہ ہے۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کے ذکر رسالت کرو اور ولادت کا تذکر کرو تو ہمارے عین عبادت ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ولادت کا ذکر یہ کنیا کے جنم کی طرح ہے، ہم کہتے ہیں ولادت کا ذکر کنیا کے جنم کی طرح نہیں کرنا چاہیے، تو کرنا الگ ہے اور نہیں کرنا چاہیے